بھائی ہم نے بہت تعریفیں سنی آپ کی حمزہ علی عباسی سے بھی. انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کیسے وہ جب ریلیجن پریکٹس کرے تھے، اسلام پریکٹس کرے تھے، تو آپ نے لیے کیا آسانیاں پیدا کی ان کے لیے. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو بھی کچھ بتائیں جس سے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا کریٹر ہوں، تمہارا خالق ہوں. ہم لوگ جب خود زندگی میں کسی چیز کو تخلیق کرتے ہیں نا، بناتے ہیں، تو ہم تخلیق کے مراحل سے خود گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے. مثال کے طور پہ آپ کوئی گھر کے اندر مجسمہ بنائیں، کوئی پینٹنگ بنائیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اس میں کون سے کلرز میں نے یوز کرنے ہیں. یہ کلر میں یوز کروں گی تو کتنے عرصے بعد یہ فیڈ ہو جائیں گے، اس کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے، اس کو کہاں پر میں نے نمایاں کرنا ہے. تو ہر تخلیق کار اپنی مخلوق کے داخل سے باخبر ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں بنایا ہے نا، تو میں نے تمہاری فطرت میں کچھ ایموشنز رکھ دی ہیں، کچھ انٹلیکٹ رکھ دی ہے. اب میں جانتا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو، میں اس سے بے خبر نہیں ہوں. تو جو کچھ میری دین کی ہدایات تمہیں ملیں گی، پیغمبروں سے ملیں گی، کتابوں سے ملیں گی، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو تمہارا داخل ہے، تمہارا اندرون ہے، تمہارا شعور ہے، وجدان ہے، آپ اس کو کوئی بھی نام دیں، شخصیت ہے، وہ اس سے مطابقت نہ رکھتا ہو. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ جو دین ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ وہی دین ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب میں نے تمہیں پیدا کیا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہاری شخصیت کے اندر میں نے نیکی بدی کا شعور ڈال دیا. اب جو کچھ تمہیں میں کہوں گا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تمہاری فطرت کے خلاف ہو. اب ہماری فطرت کے خلاف کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیں، ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں فطرت کے خلاف کہی جاتی ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ میری پرسنالٹی، شخصیت اس کی اجازت نہیں دے رہی. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ابتدا میں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری پرسنالٹی ریزسٹ کر رہی ہے، لیکن بعد میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار بالکل ٹھیک تھی. مثال کے طور پہ آپ بچپن میں دیکھیں، آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا، مجھے بھی ہوتا ہے. ہم چھوٹے تھے تو ہماری امیاں ہمیں صبح صبح اٹھاتی تھی، تو بظاہر یہ لگتا تھا کہ یار یہ کتنا غلط کام کر رہی ہیں، نیند آ رہی ہے، سونے کا وقت ہے، اس موقع پر ہمیں اٹھا کر بستر چھوڑ کر آپ کو نکلنا ہے اور منہ ہاتھ دھو کے نہا کے اسکول جانا ہے. پورا رستہ دعائیں کر رہے ہوتے تھے، یار اللہ کرے فلاں ٹیچر ہی آج نہ آیا ہے، اس کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ ہو جائے، سب چیزیں کر رہے ہوتے تھے نا. لیکن جب بڑے ہوئے تو محسوس ہوا کہ وہ جو ہمیں پہلے ایک چیز لگ رہی تھی پریشانی کی، اور ہمیں لگ رہا تھا ہماری شخصیت اس کو قبول نہیں کر رہی، لیکن بڑے ہو کے ہمیں وہ بلیسنگ لگتی ہے. کبھی کبھی آپ کو کچھ چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں جو آپ کی شخصیت کے خلاف جا رہی ہیں، آپ کی جو خواہشات ہیں ان کے خلاف جا رہی ہیں، بٹ اگر آپ ان کو کانسیکوینسز کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو بلیسنگ لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں میں نے تمہیں بھیجا ہے، اور بھیجنے کے بعد ارادہ دیا، اختیار دیا، اور دو رستے دکھا دیے ہیں. تو اما شاکرن و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے شکر کرتے ہو، تمہاری مرضی ہے انکار کرتے ہو. میں نے تمہیں پیدا کیا، نعمتیں دی، تمہارے اندر ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے. دیکھو، تمہارے اندر ہی جذبہ اپنی ماں کے بارے میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ تمہاری کیئر کرتی ہے. تو میرے بارے میں نہیں پیدا ہوتا کہ میں نے تمہیں پیدا کر کے اتنی نعمتیں دیں، اتنی آسانیاں دیں، اتنی سہولیات دیں. اچھا، تمہیں آزمائش سے بھی تو گزرنا پڑتا ہے نا، تو یہ یاد رکھو کہ یہ آزمائش بھی تمہیں بلند کرنے کے لیے میں دیتا ہوں. تو کانسیکوینسز کو سامنے رکھو. تو جو دین ہمیں اللہ نے دیا ہے، میں بطور ایک طالب علم کے اور کرٹیکلی دین کو پڑھنے والے کے، میں نے جب دین کا مطالعہ کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو میری فطرت کے خلاف ہو. اور جب کوئی چیز فطرت کے خلاف نہیں ہوتی تو وہ آپ کے لیے آسان ہوتی ہے. تو اس کو ایک اور زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو لوگ تو یہ کہیں گے نا کہ بھئی آپ نے دین میں آسانیاں پیدا کر دیں، اور آپ ایسا سہولت پسندی والا دین لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کی سب خواہشات کی تک میں. یہ میں نے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ جو دین اس نے دیا وہ یہ کہتا ہے یہ انسان کے مطابق ہے. تو انسان کو اگر کسی چیز میں راحت محسوس ہوتی ہے تو یہ اللہ نے اس کو راحت دی ہے.